بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی برکت اور تبرک اور مبارک ہونا اور علو، تعالی، بلندی، رفعت، شان، منزلت جو رسول اللہ چاہتے ہیں آپ کے دل میں ہو۔ یہ نہیں چاہتے رسول اللہ 58 برس کا ایک بوڑھا کربلا کے میدان میں قتل ہو گیا، ٹھیک ہے امام حسین کی ایصال صاحب کے لیے مجلس ہو رہی ہے، پروردگار خاکم بدہن نعوذ باللہ مولا کے گناہ بخشوانے کے لیے کام ہو رہا ہے یہاں پر۔ آپ بالکل وہی چیز کہ جو رسول اللہ چاہتے ہیں وہ آپ کے دل میں ہے۔ کبھی سوچا آپ نے 1400 برس بعد، نہ کبھی آپ نے حدیثیں کھول کے پڑھی، نہ قرآن کی تفسیر پڑھی، نہ آپ کو عربی آئے نہ آپ کو فارسی آئے، اس کے باوجود امام حسین کی محبت آپ کے دل میں ویسے ہی ہے جیسا آپ کے مرجع تقلید کے دل میں جس کو عربی بھی آتی ہے، تفسیر بھی آتی ہے۔ یہ ہوا کیسے؟ اس فاصلے کو مٹایا ہے فرش ازاں نے، اس فاصلے کو مٹایا ہے امام حسین پر بہنے والے آنسوؤں نے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مسجد سے بات ہو رہی تھی، اور میں وہ نام نہیں لینا چاہتا، بہت سے لوگوں کو ڈر لگے گا۔ امام حسین کا ایک واقعہ تھا، تو بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ بچے ڈر جائیں گے، لہٰذا میں اس کو بات نہیں کر رہا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ عام لوگ کہتے ہیں فلانی آئے تھے کربلا میں، اجازت نہیں تھی۔ یہ جو اجازت نہیں تھی، عام جنگیں ہو رہی ہوں، ایک کمپنی جنگ لڑ رہی ہو پلاٹون، اور کہ دوسری پلاٹون پہنچی، اس کو اجازت نہیں تھی جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف نے، اور جو پہلی پلاٹون تھی پوری کی پوری مر گئی۔ آپ کہیں کیوں اجازت نہیں تھی؟ علاقہ بھی ہاتھ سے گیا، پلاٹون بھی برباد ہوئی، اور دوسری پلاٹون بغیر مدد کی آ گئی، تو تم گئے کیوں تھے؟ آپ دنیاوی جنگوں کے بارے میں سوال آتا ہے، لیکن آپ مشیت الہی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کہتے ہیں فرشتے نازل ہوئے، فلاں لشکر نازل ہوا، اجازت نہیں تھی۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ کس کی منہ سے بول رہے ہیں، کس کے زبان سے بول رہے ہیں؟ یہ مشیت الہی آپ کے منہ سے بول رہی ہے فرش ازاں کی برکت سے۔ تو آپ وہ چیزیں سمجھنے لگے ہیں فرش ازاں کی تربیت کے ذریعے کہ جو امام حسین آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی امام حسین نے اشارہ کیوں نہیں کیا؟ پانی کا کنواں ابل آتا، اجازت نہیں تھی۔ امام کو کیا اجازت؟ امام مشیت کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ آپ کا بچہ کہتا ہے۔ آپ سمجھیے فرش ازاں کی عظمت کو۔ امام حسین 61 ہجری میں مرنے والا ایک معمولی انسان نہیں ہے جو اپنی مس مینجمنٹ مس پلاننگ کی وجہ سے مر گیا۔ آپ مشیت کے ساتھ ہیں، عقل انسانی کے ساتھ نہیں ہیں فرش ازاں کے ذریعے۔ اور دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے، بے جان زری، مردہ زری امام کی تم کو کوئی فائدہ دے گی؟ وہ اپنی تو مدد نہیں کر سکے۔ علماء نے جواب دیے ڈھیروں، ایک سے بڑھ کر ایک، خوب توجہ کیجیے گا۔ اور یہ بچے سوال کرتے ہیں تو میں بھی ذرا جواب دے کر عزاداری کیا دفاع کرنے والوں میں انگلی کٹا کے اپنا نام لکھوا دوں شہیدوں میں۔ سرکار عجیب سلسلہ ہے، پروردگار عالم مدد کر سکتا تھا مریم کی، نہیں کی۔ کہا مریم دیکھو، چپ ہو جانا، کہنا روزہ رکھا ہے میں نے، بچے کی طرف اشارہ کرنا، بچہ بولے گا۔ پروردگار تو بنو اسرائیل کے دماغ میں یہ اعتراض نہ ڈالتا۔ اچھا نوح نے 950 برس عبادت کی، کوئی مسلمان نہیں ہوا، پروردگار نوح کی کسی اور طرح سے مدد کر سکتا تھا۔ رندا، آری، برما، ڈرل، ہیمر لے کر نوح کئی سال تک کشتی بناتے رہے، سیلاب کو بھیجا گیا، اتنا لمبا چوڑا پورا سلسلہ چلایا پروردگار عالم ہے، جب جا کر مدد شامل ہوئی کشتی کی صورت میں۔ مریم کی عزت اور ابرو اسٹیک پر لگ گئی 2 3 4 دن کے لیے۔ پروردگار قرآن پر آسمان پر ایک آیت لکھی بھی آ جاتی، یہ جو جناب مریم پر بہتان لگا رہے تھے ان کی زبان گنگ ہو جاتی، ان کی زبان پر لقبہ فالج ہو جاتا۔ کہا مریم چپ رہنا، کہنا میں نے روزہ رکھا ہے، بچے کی طرف اشارہ کرنا۔ کھجور کا درخت ہلا رہی ہیں، تازہ تازہ کھجور گر رہے ہیں، لیکن مریم کو خود معجزہ نہیں دکھا سکتی۔ زکریا کٹ کے شہید ہو کے مر گئے، جناب یحییٰ کو قتل کروا دیا گیا۔ جناب آدم کو خدایا تجھے پہلے بھی توبہ قبول کرنی تھی، بعد میں بھی تو جانتا تھا کہ آدم شرمسار ہیں، کہا کہ نہیں کچھ نام بتا رہے ہیں ان کے ذریعے توبہ کرو۔ تو یہ تمام انبیاء جب یہ کام کر رہے ہیں، موسیٰ دیکھو فضرب بعصاک البحر، اپنے عصا کو اٹھاؤ مارو دریا پر، اور اس کے فن بجست من اثنتا عشر ہے نا، رستہ بنے گا، 12 رستے بنیں گے، اس میں سے گزرنا۔ اور موسیٰ کے لشکر جب گزرے تو پھر وہ گزر گئے، اور فرعون کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ پروردگار تھوڑا پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟ تو تمام کے تمام جو واقعات انبیاء کے قرآن میں ہیں، امتحان کے، آزمائشات کے، جہاں پر خدا نے مختلف ذریعوں اور وسیلوں کے ذریعے مدد کی،
پہلے اس مسئلے کو حل کر آئیے، پھر کربلا میں آئیے گا۔ کربلا 61 ہجری کا واقعہ، کربلا 61 ہجری کا واقعہ، اس سے پہلے جناب ابراہیم کا واقعہ ہے۔ خدا کو کیا مل گیا؟ اسماعیل کے گلے پہ چھری چلوا کے، دمبا بھیجنا تھا تو پہلے بھیج دیتا۔ خدا کو کیا مل گیا؟ آگ میں ڈلوانا تھا اور آگ کو گل گلزار بنانا تھا تو پھکوایا کیوں تھا؟ اور اس کے بعد اگر تو پروردگار حضرت ابراہیم کو مقامات دینا چاہتا تھا تو تجھے کیا مل گیا کہ بیچاری مظلوم خاتون صفا مروہ کے درمیان دوڑتی رہی؟ تجھے چشمہ نکالنا تو پہلے نکلوا دیتا۔ ہاجرہ نے گناہ کیا کیا تھا؟ ہم ہر امتحان کے سامنے سوال آئے گا، اور سورہ فصلت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے کہا، اب سمجھیے آپ ان اعتراضات کا جواب کہ حسین کی مدد ان کے بابا تو کرنے نہیں آئے تو حسین تمہاری کیا مدد کریں گے؟ تو سرکار مجھے جواب دیجئے، کذالک نجزی المحسنین، ہم امتحان لیتے ہیں، امتحانات کے ذریعے گزرواتے ہیں، کٹھن امتحانات کے ذریعے گزارتے ہیں، اور اسی طرح ہماری عادت ہے۔ ترجمہ قرآن کی آیت کا کذالک، اسی طرح سے نجزی، ہم دیتے ہیں۔ کیا مطلب دیتے ہیں؟ ہماری عادت یہی ہے کہ ہم جان جوکھوں میں ڈلواتے ہیں، مصیبت میں ڈالتے ہیں۔ جو مصیبت میں ہماری طرف توجہ رکھے، لب شکایت، حرف شکایت لبوں پر نہ لائے، درجات اس کو ملتے ہیں، ہر ایک کو نہیں ملتے۔ لہذا امتحان کو دیکھ کر آپ یہ مت سمجھیے۔ اور میں ایک مثال آپ کے سامنے، آسان مثال بتا دوں، بڑی آسان سی مثال، کہ بچے سمجھ جائیں گے۔ ایئر کنڈیشن چل رہا، ایئر کنڈیشنر چل رہا، بہت جگہ پہ چلتے ہیں، آپ جائیے اس کے ادھر والے حصے پر جو کمرے سے باہر ہے، ہاتھ لگائیے، ٹھنڈی ہوا نکل رہی ہوتی ہے۔ یہ میں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہ مولانا کون سا کلام و فلسفہ بتا رہا۔ گرم ہوا نکلتی ہے کہ ٹھنڈی؟ گرم ہوا نکلتی۔ اچھا، بچے سے کہیں بیٹا کمرے میں آ جاؤ، ٹھنڈک ہے۔ بچہ مجھے کیسے ٹھنڈک ہے؟ کراچی میں تو 38 ڈگری 42 45 ڈگری ہے، دو چل رہی، کہاں ٹھنڈک ہوگی؟ کہتا اس کمرے میں کیا، یہ اس کمرے میں کیا خاص بات ہے؟ آپ کی مشین ہے نا چوکٹا چوکور، یہ چل رہی ہے۔ بچہ کہ اس مشین میں اگر ٹھنڈک ہوتی تو یہاں پہ گرم ہوا کیوں پھینک رہی ہے؟ آپ کہیں بیٹا یہ گرم اسی لیے پھینک رہی ہے کہ اندر ٹھنڈی پھینک رہی ہے۔ مصائب کو برداشت ہی اس لیے کیا ہے کہ آپ کو آسانیاں مل سکیں۔ رات کو ماں، اگر کائنات کا قانون سمجھیے آپ، کائنات کا قانون، مجھے نہیں پتا بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہوئی، ہمیشہ ایک جگہ پر تکلیف اٹھائی جاتی ہے تو دوسری جگہ پر آسانی ملتی ہے۔ اب میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اہل بیت نے جو کہا میں تو بتاؤں گا جو جمہور مفسرین نے کہا، اکثریت مفسرین نے کہا۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین، پیاری ترین، عظیم ترین، پاکیزہ ترین ہستی کا نام بتائیے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدا کہہ رہا ہے نبی دیکھو سورہ اسراء میں، رات کو اٹھ کے عبادت کیا کرو اور نماز شب میں دعا کیا کرو۔ رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھو، واجب تھی نماز شب، رسول اللہ پر واجب تھی، یہ یاد رکھیے گا۔ جو چیز آپ کے لیے مستحب ہے نماز رسول خدا پر واجب تھی۔ ہم پر تو مستحبات اسی لیے گناہ ہمارے کم ہو۔ یہ تو عجیب ہی الٹی گنگا بہہ گئی، یعنی جو رسول سب سے پاکیزہ ترین، اس کے لیے کچھ بھی مستحب نہیں، اس کے لیے مستحب چیز واجب۔ تو فلسفہ تو یہ نماز شب کا کہ گناہ معاف ہوں گے، رزق میں اضافہ آئے گا، چہرے پر نور آئے گا۔ تو رسول خدا کو کیا چیز کی کمی تھی؟ آپ کو سمجھنا ہے نا اگر قوانین کو، تو اس بکلیٹ کے ذریعے سمجھیے جس ملک میں ڈرائیونگ کا امتحان دے رہے ہیں، جس ملک میں رہ رہے تھے وہ ملک اچھا ہے، اس وقت آپ اس ملک میں ڈرائیونگ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اس ملک کو تو غلط کہا، یہاں تو امتحان دیں گے تو مشکل ہے۔ کسی جائیے ایسے ملک میں جہاں بکلیٹ پڑھ کے آپ کے ہمائیاں تو ایسا کہے گا سرکار یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے طور طریقے ہیں، ہمارا بکلیٹ پڑھ کے امتحان دیجئے۔ آپ کے یہاں ہوتا ہوگا یہ ریڈ لائن ڈاٹڈ، اس کا معنی یہاں پر یہ ہے، تو دیکھیے آپ کے یہاں ہوتا ہوگا معنی اس بات کا یہ۔ قرآن ایک بکلیٹ ہے کائنات کے ان قوانین کے سلسلے میں جہاں انبیاء اور اولاد انبیاء کے امتحانات کو خدا نے واضح انداز سے وضاحت اور تشریح فرمائی ہے۔ انبیاء اور اولاد انبیاء کے امتحانات کے سلسلے میں آپ اپنے گھر کے سلسلے میں جو قوانین لاگو ہوتے ہیں ان کے مطابق بات مت کیجیے گا۔
لہٰذا آپ چلیے انبیاء کے طور طریقوں کو قرآن کے ذریعے سمجھیے. نماز شب پڑھو, یاد ہے نا جو گفتگو ہو رہی, نماز شب پڑھو. ابھی اچھا نماز شب کیوں پڑھو؟ گناہ معاف ہوں گے ہمارے لیے. تو بھائی رسول خدا کے تو زیادہ گناہ معاف ہوں گے. کیا کہنے مولانا اب تو کفر ہو جائے گا. اچھا نہیں, وہ رزق میں برکت آئے گی, رزق میں برکت آئے گی. رسول خدا کے کائنات کھا رہی ہے رسول خدا کے دسترخوان پہ. نہیں, وہ رسول خدا کے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نماز شب پڑھیں تو مٹتے ہیں. آپ اپنی طرح سے مت سمجھیے. میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی, غلط صحیح مجھے نہیں پتا, پڑھی تھی میں نے, میرا شعبہ بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں ممبر سے خارجہ پالیسی, داخلہ پالیسی, کرنسی, اقتصاد, معاشیات, ہر چیز پہ بات کی جاتی ہے. الحمدللہ میرا شعبہ نہیں ہے تو میں بات نہیں کر سکتا. اور تو اس نے کہا تھا کہ میں پھر بتاؤں میرا شعبہ نہیں ہے بھائی. اس نے کہا کہ جب غوطہ خور غوطہ لگاتا ہے, سلنڈر لے کے جاتا ہے آکسیجن کا 10 20 50 40 فٹ اللہ جانے, اور ایک معینہ مدت کے بعد جب وہ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو ہیلیم اور آکسیجن مکس کر کے سلنڈر میں ہوتی ہے. اور اگر اس کے بھی نیچے جائے تو آکسیجن نہیں ہوتی, کوئی اور گیس ہوتی ہے سلنڈر میں. میں پھر کہہ رہا ہوں, میں تحقیق پڑھی ہے, کوئی آپ میں سے کل جا رہا ہو تو ہیلیم بھروا کے نہ چلا جائے کہ مولانا نے کہا تھا. درود بھیجو محمد آل محمد. جو 5 فٹ کے اندر ہے پانی کے, وہ جب 200 فٹ نیچے, اس سے کہا میاں یہ کیا لے کے جا رہے ہو سلنڈر کے اندر؟ ہیلیم صرف. وہ کہا بھائی آپ اس سطح پر ہیں, میں اس سطح پر ہوں, سطح کا فرق ہے. جو چاند پر جاتے ہیں خلا میں, ان کا لباس بھی دوسرا ہوتا ہے, کھانا بھی دوسرا ہوتا ہے. اب آئیے زمین پر, جو کثیر السفر ہے اس کی نماز بھی دوسری ہوتی ہے, اس کا روزہ بھی دوسرا ہوتا ہے. غور فرمائیں, اپنے خواتین کے مسائل الگ ہیں, مردوں کے مسائل الگ ہیں. توجہ فرما رہے ہیں. لہٰذا انبیاء اور اولاد انبیاء کے امتحانات کو آپ ہماری اور اپنی طرح مت سمجھیے, اس طرح سے مت سیکھیے. درود پڑھیں محمد آل محمد.